تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ولا من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، دینی بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، یہود و نصارہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ جو بھی ایمان والے ہیں ان کو مرتد بنانا چاہتے تھے، ایمان سے واپس کسی اور مذہب میں لے جانا چاہتے تھے، یہ ان کی خواہش تھی۔ پچھلی آیتوں میں یہی باتیں آئیں، اسی لیے جس کا ایمان پیسوں سے خریدا جا سکتا ہے، پیسوں سے ان کے ایمان کو خریدنے کی کوشش کی۔ آج بھی یہ طریقہ رہا ہے ان کا۔ جب کبھی پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت مشکل میں ہے، مالی اعتبار سے یہ بہت تنگ دستی میں ہے، تو اس کے سامنے سیدھے آفر رکھتے ہیں کہ بے شمار دولت ملے گی، بس ایمان چھوڑنا پڑے گا۔ آج بھی، اور جس کے بارے میں یہ لگتا ہے کہ یہ تھوڑا رنگین مزاج ہے یا پھر اس کی زندگی میں نکاح کا تصور نہیں ہے، تو اسے عیاشی میں ڈال کر اس کے ایمان کو چھیننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈائریکٹ سیدھے، بلکہ بعض علماء نے یہاں تک بتایا کہ ان کی لڑکیوں کو اس بات کی باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ وہ مسلمان لڑکوں کو اپنے جال میں پھنسائیں۔ مقصد کیا ہے؟ ایمان کا سودا، کیسے بھی یہ بے ایمان ہو جائے۔ اس لیے گزشتہ بتایا کہ جب جنگ احد سے واپسی پر زخمی حالت میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی تھے اور صحابہ زخمی تھے، اور تقریباً 70 صحابہ کی شہادت ہو گئی تھی۔ ایسے موقع پر راستے میں کھڑے ہو کے انہوں نے مسلمانوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ دیکھو، تمہارے نبی تو کہتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے، پھر کیسے تم ہار گئے؟ شکست کا سامنا کیسے ہوا؟ تمہارے نبی کہتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اتنے سارے کیسے شہید ہو گئے؟ اس لیے چھوڑو اس مذہب کو، آ جاؤ یہودیوں کی طرف، ہمارے اپنے مذہب کو اختیار کر لینا۔ خاص طور پہ جن 2 صحابہ کا ذکر آتا ہے، ایک حضرت عمار ہے، ایک حضرت حذیفہ ہیں، دونوں نے ڈنکے کی چوٹ پر منہ توڑ جواب دیا کہ کسی بھی حالت میں ہم یہ فیصلہ لینے والے نہیں ہیں، ہم نے طے کر لیا ہے کہ موت تک نبی کے ساتھ چلیں گے، نبی کی اتباع کریں گے، اس میں ذرا برابر بھی شک و شبہ ہمارے دلوں میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ لیکن آج کے ماحول کے حساب سے یہ چیز بہت زیادہ مل رہی ہے کہ ارتداد پہلے گناہ ہوتا تھا تو بہت زیادہ افسوس کا اظہار ہوتا تھا کہ گناہ ہو گیا، اور گناہ کو بہت بڑا سمجھا جاتا تھا کہ یہ گناہ کر رہا ہے، یہ گناہ ہو رہا ہے۔ آج کثیر تعداد میں یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ اتنے لوگوں نے ایمان چھوڑ دیا، اتنے لوگوں نے دوسرا مذہب اختیار کر لیا، اس پر آج ذرا برابر بھی افسوس کا اظہار نہیں ہوتا ہے۔ آج ہمارے اپنے ملک کے بہت سارے علماء ہیں جن کی نیندیں اڑ گئی ہیں روزانہ ایسی خبریں سن سن کے، جن میں ارتداد بہت زوروں پر ہے۔ بعض علاقوں میں روزانہ
مہینے کے 15 بتائے جا رہے ہیں، ہر مہینے کے 15 ایسی ہماری مسلم بچیاں ہیں جو بے ایمان ہو رہی ہیں، ان کے ایمان کی حفاظت نہیں ہو پا رہی ہے۔ اور یہ سارا کچھ جو بھی ہے یہ یہود و نصارہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ اللہ نے پہلے ہی سمجھا دیا کہ ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ تم ایمان لانے کے بعد دوبارہ کفر کی طرف لوٹ جاؤ، دوبارہ کافر بن جاؤ۔ اور یہی چیز صحابہ کے سامنے بھی رکھی، لیکن وہ صحابہ تھے، ان کو ایمان کے بغیر رہنا بالکل بھی گوارا نہیں تھا، اس لیے ایمان کے خاطر انہوں نے بڑی بڑی قربانی دے دی، بڑی بڑی قربانی۔ خواہشات کی قربانی آج ہمارے سامنے ہے، ان کے سامنے تو بڑے بڑے مسائل تھے، زندگی کی قربانی تھی، مال کی قربانی تھی، جان کی قربانی تھی، لیکن پورے طریقے سے، کیونکہ ایمان سے بڑھ کر تو کوئی چیز ہو نہیں سکتی تھی، اس لیے صحابہ نے دیا، قربان کیا ساری چیزوں کو۔ ایسے ماحول میں اللہ پاک نے اس وقت میں صحابہ کے جو حالات تھے اس کی مناسبت سے اللہ نے یہ حکم دیا کہ اب ان سے مقابلہ مت کریں، بلکہ ان کو درگزر کریں، صبر کریں اور اعمال کے پابند رہیں، کیونکہ حالات کے بدلنے کے لیے اعمال کا بہت بڑا دخل ہے۔ حالات بدلنا چاہتے ہیں ہم، آج اگر افسوس ہو رہا ہے ہمارے دلوں میں، بے دینی دیکھ کے ہم بہت بے چین ہو رہے ہیں، کیونکہ آج جو بے دینی والا ماحول ہے نا، آپ یقین کریں، پہلے اگر کوئی بچی کو تھوڑا بہت بچلن کوئی دیکھتا نا تو بہت زیادہ افسوس کا اظہار کرتا اور کہتا کہ اس کے باپ نے صحیح تربیت نہیں کی ہے۔ یہ بچی باہر آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، دروازے کے باہر میں نے اس بچی کو کھڑے ہوئے دیکھا، اس کے باپ کی تربیت صحیح نہیں ہے، سارے خاندان پر تانا دیا جاتا تھا۔ آج ایک لڑکا اپنی گاڑی پہ بٹھا کے بچی کو لا کے دروازے پہ چھوڑ کے جاتا ہے، باپ دیکھ رہا ہوتا ہے اور باپ کہتا ہے یہ تو بس دوستی ہے، یہ تو بس ایسے ہی آپ کا ماحول ہے، یہ بس ان کے آپس کی دوستی ہے۔ یہ بے دینی کا جو تاثر، جو غلطی کا احساس جو تھا، یہ ختم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اگر واقعی ہے کچھ احباب ایسے ہیں جن کے دل دھڑک رہے ہیں اور بے چین ہیں کہ یہ واقعی غلط ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، کوئی اسلام کیسے چھوڑ سکتا ہے، وہ بھی خاص طور پہ وہ بچیاں جن کی حفاظت پر ایک اسلام کا بہت بڑا حصہ ہے، یہ اسلام کیسے چھوڑ سکتی ہیں، اس پر اگر کسی کو افسوس ہے، تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو اعمال میں سدھار لانا پڑے گا، اعمال میں تبدیلی لانا ہوگا۔ اس لیے اس ماحول میں جب ان کو کفر کی طرف دوبارہ کھینچنے کی کوششیں کی جا رہی تھی، اللہ نے جس کا حکم دیا فاعفو، درگزر کرو، حالات ایسے نہیں تھے کہ مقابلہ کریں، اس لیے اللہ نے کہا کہ اب درگزر کریں، پھر اللہ نے فوراً اعمال کا ذکر فرمایا، اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ علماء نے اجمالی طور پر اس کی تفسیر میں یہ بات نکالی ہے کہ اللہ اعمال پہ ڈالنا چاہتے تھے کہ اعمال سے اللہ کے فیصلے بدلیں گے، اس لیے یہ جملہ شاید آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حاکم ہیں، اللہ کے فیصلے ہمارے اعمال پر ہیں۔ صرف دعویٰ کرنا، صرف یہ کہہ دینا کہ ہم ایمان والے ہیں، اعمال سے اگر زندگی خالی ہے، اعمال اگر نہیں ہے زندگی میں، پھر بھی تھوڑا خسارہ ضرور ہے۔ حالات بدلنا چاہتے ہیں، اعمال پر آنا ہوگا، اس لیے خاص طور پہ اللہ نے جو نماز کا ذکر کیا اور مال خرچ کرنے کا، یہ صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور صحابہ میں بہت زیادہ ملی، بہت زیادہ، کیونکہ آج اگر پوری طرح سے مسلمانوں میں نمازوں کی پابندی ہو جائے نا، پھر امت میں خود بخود سدھار آنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز جو ہے یہ فحش چیزوں سے اور منکرات سے روکتی ہے۔ برائی کو برائی کیوں نہیں سمجھ رہے؟ نماز کی پابندی نہیں ہے، جو نمازی ہے اسے وہ برائی کرنے کو دل نہیں مانے گا کہ نہیں نہیں یہ اچھا نہیں ہے، وہ گندی چیزوں کو دیکھنے کو دل نہیں مانے گا، کہا نہیں یہ اچھا نہیں ہے۔ نمازی کو وہ نماز خود روک دے گی۔ اسی لیے ہم نے پہلے بھی سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے صحابہ نے سنایا نا کہ رسول اللہ یہ نماز بھی پڑھتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا اس کی نماز اسے چوری سے روک دے گی۔
اگر واقعی پابندی ہے، اس لیے امت کو نماز پر لانا ہوگا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی پابندی کیا ہوتی ہے یہ بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ بیماری کے وقت میں صحابہ کے سہارے گھسٹتے ہوئے مسجد میں آ کے رسول اللہ نے نماز پڑھی. گنجائش ہی نہیں ہے. کوئی کہے، کیونکہ آج یہ بھی ایک فتنہ چل رہا ہے، کہتے ہیں اب آپ کو نماز معاف ہے، اب آپ کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے بس کافی ہے. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز معاف نہیں تھی، تو کون ایسا آدمی ہے جو رسول اللہ سے بڑھ کر ہو جائے جسے نماز معاف کر دے اللہ؟ اس لیے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں علماء نے لکھا ہے کہ شیطان آڑ میں آواز لگا کے کہنے لگا، عبد القادر آج کے بعد تجھے نماز نہیں ہے، میں نے تیری نماز معاف کر دی. تو فوراً کا دھوکہ ہے، تو شیطان ہے، نماز معاف ہو ہی نہیں سکتی جب میرے نبی کو معاف نہیں تھی تو مجھے کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ ہو ہی گئی نہیں. اور اس نے فوراً کہا، عبد القادر پریشان نہ ہو، تیرے علم نے تجھے بچا لیا. کہا پھر بھی دھوکہ دے رہا ہے، میرے علم نے نہیں، میرے اللہ نے مجھے بچایا ہے. اور کتنے صحابہ تھے جن کو آخر وقت میں روتا ہوا دیکھا، کہا کیا ہوا، کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بس زندگی ختم ہے، آگے نماز پڑھنے کو نہیں ملے گا اس لیے رونا آتا ہے. اس کے بعد نماز نہیں ہے نا تو رونا آ رہا ہے. اور کتنوں نے دعا کی، اللہ اگر کسی کو قبر میں یا جنت میں نماز پڑھنے کا موقع ملے نا مجھے دے دینا، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں. اور مزہ آتا تھا. اس لیے تیر کھا کے بھی کوئی نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی جنگ کے میدان میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں. مسائل میں یہ چیز ملتی ہے کہ میدان جنگ میں نماز کیسے پڑھا جائے. جنگ جاری ہے، ایسا نہیں کہ جنگ کو پوری طرح سے روک کے نماز پڑھ کے پھر جنگ شروع کرے. سامنے تو کافر ہے، وہ کہاں رکیں گے؟ فرمایا نماز تو تب بھی پڑھنی پڑے گی، نماز تو تب بھی پڑھیں گے. ترتیب بتائی کہ آپ کو ایسے ایسے نماز پڑھنا ہے، ایک مجمع وہاں، ایک مجمع صف میں. نماز کی اہمیت بتائی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ قربان جائیں ان کی زندگی پر. ان کی مثالیں واقعی صحابہ سچے عاشق تھے. کیونکہ جس انسان کے سامنے موت ہونا، اب جانا ہے، مرنا ہے، اور نیزے مارنے والے پوری طرح سے نیزے لے کے کھڑے ہیں، اور پتا ہے کہ مجھے جیسے ہی سولی میں لٹکایا جائے گا صرف سولی سے موت نہیں ہوگی، صرف پھانسی دے کے نہیں مارا جائے گا، مجھ میں 50 نیزہ مارنے والے مجھ میں نیزہ گھونپیں گے اور میری جان جائے گی. تب پوچھا جا رہا ہے کوئی تمنا ہے تمہاری؟ تو کہتے 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، مجھے نماز پڑھنی ہے. اور نماز اطمینان سے پڑھ کے اللہ سے دعا کرنا ہے. کہتے تو مجھے اپنے بیوی بچوں کے پاس ایک مرتبہ لے جائیں، مجھے بات کرا دیں. ہاں آخری موقع ہے نماز پڑھ کے اللہ سے بات کرنے کا، تو اسے غنیمت سمجھا اور کہا مجھے نماز پڑھنا ہے. حالات بدلنے کے لیے اعمال پر آنا بہت ضروری ہے پوری امت کو. اور خرچ کرنے کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ کر کے بتایا. چھوٹا سا سکہ ہے، رسول اللہ کو نیند نہیں آتی تھی، چھوٹا سا سکہ باقی رہ گیا تھا. کوئی حق والا ہو جس کا حق میرے پاس رہ گیا ہو. یہاں تو اللہ زکوٰۃ کی بات کر رہے ہیں. نفل چیز میں صحابہ نے اتنا اہتمام کیا تھا. خود محتاج ہوتے تھے لیکن دوسرے کی ضرورت پوری کرتے تھے، خود محتاج. یہاں تو بھائی سگے بھائی سے اپنا مال چھپا رہا ہوتا ہے. آتے ہی چہرے کو دیکھ کر پریشان حال جو سلام کیا، تو اب یہ فوراً اپنی پریشانی رکھنا شروع کر دیتا ہے کہ بھائی مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، پتہ ہے سامنے والا پیسے مانگنے کے لیے آیا ہے. تو یہ خود اپنے پیسے بچانے کے لیے سامنے والے سے اپنے پیسوں کی ضرورت رکھ دیتا ہے. ان صحابہ نے اللہ کے راستے میں جب خرچ کرنے کا موقع آیا لٹا دیا اللہ کے راستے میں. جو جتنا کر سکتے تھے اتنا کیا. اور اعمال پر حالات اللہ نے بدلے، فیصلے بدلے. اللہ نے ان لوگوں کو جو ان کو بے ایمان کرنا چاہتے تھے ان کو مدینے سے باہر نکالا. آیت اتاری اللہ نے، کہا ان کو نکالو. بہت ساروں کو قتل ہونا پڑا. جتنے یہود کے قبیلے تھے سب کے سلسلے میں اللہ کی آیتیں اتری.
فلاں کو فلاں جلا وطن کرنا پڑے گا، فلاں کے ساتھ مقابلہ ہوگا، ان کو قتل کیا جائے گا، ساری چیزیں اللہ نے حالات بدلے بس اعمال پر۔ صحابہ کو حکم دیا گیا تھا کہ اعمال کی پابندی کرو، اللہ نے آیت اتاری، اور دل میں اگر یہ بات پیدا ہو رہی ہو کہ میں جو عمل کر رہا ہوں میں تو ان سے مقابلہ نہیں کر رہا، صرف نماز سے کیا ہوگا، صرف زکوٰۃ سے کیا ہوگا، اللہ نے اس کو بھی واضح کر دیا، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ، فرمایا جو نیک کام بھی اپنی بھلائی کے واسطے تم جمع کرتے رہو گے اللہ تعالیٰ کے پاس، جو بھی نیکی تم بھیجو گے اللہ کے پاس، کل قیامت کے دن تم اس کو پالو گے، اس کا ثواب تو ملے گا۔ اتنا یقین تو ایمان والوں کا ہونا ہی چاہیے۔ اس لیے ایسی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کر کے بندہ بھول چکا ہوگا کہ میں نے بھی کوئی نیکی کی ہے، لیکن اللہ اسے یاد دلائیں گے کہ ہاں یہ نیکی تم نے کی تھی، اور جس کو نیکی نہیں سمجھا تھا اس کے بارے میں اللہ کہیں گے کہ یہ تیری نظر میں نیکی نہیں تھی، لیکن ہماری نظر میں تو تیری مغفرت کا سامان تھا۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ زبیدہ خاتون، علماء نے لکھا ہے انہوں نے نہر زبیدہ کھدوایا، ہر مار پہ 1 دینار دیتی تھی، ہر مار پہ 1 ہتھوڑا مارا مزدور کو 1 دینار، بڑی لمبی نہر کھدوائی، اپنی محل میں حافظہ بچیوں کی ایک بڑی تعداد رکھی، ہمیشہ محل میں قرآن کی تلاوت ہوتی تھی۔ انتقال پر خادمہ نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا ہوا، کہا اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ کہا اچھا وہ تو ہونا ہی تھا، ہوگا اتنی بڑی نہر جو کھدوائی ہے، کہا نہیں، مغفرت کا سبب وہ عمل نہیں بنا۔ کہا کیا کہہ رہی ہو، کہا ہاں۔ اللہ نے پوچھا کیا لائی ہو، میں نے کہا میں نہر لائی ہوں۔ اللہ نے کہا تمہارے پیسوں سے تھا؟ وہ تو ان کے اپنے پیسے تھے، سرکاری پیسے تھے، انہی پہ لگائے، کون سا کمال کیا؟ میں تھک کے بیٹھ گئی، اللہ میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے۔ تب کہا نہیں ہمارے پاس ہے، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ، اللہ کے پاس جمع ہے، اللہ دے گا، بھرپور ملے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ بھوک لگی تھی شدت کی، سامنے روٹی آئی، لقمہ توڑا، سر سے دوپٹہ ہٹا ہوا تھا، ایک لقمہ منہ کے قریب لے گئی، میرے منادی نے اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، لقمہ نیچے رکھ کے اپنے سر پہ تم نے دوپٹہ سیدھا کیا، یہی عمل ہے، ہم تمہیں معاف کرتے ہیں، اللہ کے پاس بھرپور ملے گا۔ اس لیے کہتے ہیں نا، لکھنے بیٹھے ہوئے محدث جنہوں نے حدیث لکھنا تھا، قلم پہ جس سیاہی کو لیا تھا اس میں آ کے مکھی بیٹھ گئی، اللہ کہتے اسی عمل پہ تمہیں معاف کریں گے، اسی عمل پہ تمہاری مغفرت پوری طرح سے بھرپور۔ اللہ کے لیے جو عمل کیا جا رہا ہے نا، اس کا بھرپور اجر ملے گا۔ اللہ نے صاف فرمایا کہ تم جو بھی نیک کام کر رہے ہو اور جو کام اپنے لیے جمع کر رہے ہو اللہ کے پاس، یہ تمہیں پورا ملے گا، بھرپور ملے گا۔ اللہ کہتے ہیں ان اللہ بما تعملون بصیر، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب کیے ہوئے کاموں کا دیکھ بھال ہے، سارے کاموں کو اللہ دیکھ رہے ہیں، جو کر رہے ہیں ہر عمل سے اللہ واقف ہے، ہر عمل کو اللہ دیکھ رہے ہیں۔ آگے ایک اور بات ہے، یہود و نصارہ نے ایک اور بات کی، ان کا یہ دعویٰ تھا، یہودیوں کا اپنا دعویٰ، عیسائیوں کا اپنا دعویٰ، مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے انہوں نے یہ بات بتائی، یہودی کہنے لگے جنت میں تو صرف یہودی جائیں گے، اور عیسائی کہنے لگے جنت میں تو صرف عیسائی جائیں گے۔ تو مسلمانوں کو بلانے لگے، جنت میں جانا چاہتے ہو، یہودی کہتے یہودی بن جاؤ، آخرت کی فرمائش کو رکھ دیا۔ کہا عیسائی کہنے لگے اگر جنت میں جانا ہے عیسائی بننا پڑے گا۔ اللہ نے اس کو بھی بتا دیا، تسلی دی ایمان والوں کو، وقالو، یہ جو یہودی اور نصارہ ہیں یہ یوں کہتے ہیں نہیں يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، جنت میں تو صرف یہودی جائیں گے یا نصارہ جائیں گے۔ یہودی کہتے تھے یہودی جائیں گے اور عیسائی کہتے تھے صرف عیسائی جائیں گے۔ اللہ نے آگے فرمایا تلک امانیہم، یہ جو باتیں یہ کر رہے ہیں نا، یہ ان کو دل بہلانے والی باتیں، یہ ان کی اپنی امیدیں ہیں، ان کی بنائی باتیں ہیں۔ نبی جی آپ ان سے کہو نا، ہاتھ تو برہانکم، کوئی دلیل ہے اس پر؟ جو تم کہہ رہے ہو جنت میں صرف ہم جائیں گے، اس پر کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ تو لے کر آؤ ان کو، تم صادقین اگر تم سچے ہو۔ کیونکہ بات میں آپ کو واضح کر دوں، یہودی
انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا اور قرآن کا انکار کیا، تو اب ان کے پاس ایمان نہیں ہے، تو جنت میں جانے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ جس نے نبی کا انکار کیا اس کا ایمان کہاں رہا؟ انہوں نے انجیل کا بھی انکار کیا، آسمانی کتابوں کا بھی انکار کیا، ان کے پاس ایمان نہیں ہے، پھر بھی دعویٰ کرتے تھے ہم جنت میں جائیں گے۔ آگے جو عیسائی لوگ ہیں، انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا، کہا نہیں، بلکہ انہوں نے تو شرک کو بھی داخل کر لیا، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں، حضرت مریم کے بارے میں غلط عقیدہ ہے، یہ ساری چیزیں ان کے ایمان کو ختم کر رہی ہیں، قرآن کا انکار ہے، تو ان کے پاس بھی ایمان نہیں ہے۔ صرف دعوے سے کیا ہوتا ہے؟ ان کے پاس بھی ایمان نہیں ہے، یہ بھی جنت میں نہیں جانے والے ہیں۔ آپ ہمارے ایمان پر غور کریں نا، جتنا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کسی نبی کا انکار نہیں کرتے، آسمانی کتابوں میں کسی بھی کتاب کا انکار نہیں کرتے، سارے آسمانی کتابوں پر ہمارا ایمان ہے، جتنے انبیاء ہیں سب پر ہمارا ایمان ہے، سارے فرشتوں پر ہمارا ایمان ہے، ساری آسمانی کتابوں پر ہمارا ایمان ہے، قیامت کے دن پر بھی ہمارا ایمان ہے، آخرت کے دن پر بھی ہمارا ایمان ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ جنت ہے، ایمان ہے، جہنم ہے، ہمارا ایمان ہے، فرشتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، ہر وہ چیز جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہمارا ایمان ہے، ہم کسی کا انکار نہیں کریں گے، اور اللہ کا یہ فیصلہ ہے جس کے پاس ایمان ہے وہ جنت میں جائے گا۔ یہ اللہ کا طے شدہ فیصلہ ہے کہ بغیر ایمان کے کوئی جنت میں جا ہی نہیں سکتا، اور جس کے پاس ایک تھوڑا بہت ایمان ہے وہ ضرور، اگرچہ کہ اس کے گناہوں کی وجہ سے اسے جہنم میں جانا پڑا، پھر بھی کسی نہ کسی درجے وہ ایک دن جہنم سے ضرور نکل کے جنت میں جائے گا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ نے صاف فرمایا کہ یہودیوں کا یہ دعویٰ، یہ جو بات کرنا کہ جنت میں صرف وہ جائیں گے، عیسائیوں کا یہ کہنا کہ وہ جنت میں جائیں گے، یہ سارے ان کی اپنی دل بہلانے والی باتیں ہیں، یہ ان کی امیدیں ہیں۔ رسول اللہ اگر ان کے پاس دلیل ہے تو پوچھو نہ کہ دے آؤ دلیل، اگر وہ سچے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا ہاں، من اسلم وجہہ للہ، کیوں نہیں، ضرور وہ کوئی شخص بھی اپنا رخ اللہ کی طرف کر لے۔ آگے اللہ نے بتایا نا کہ جنت میں جانے کا معیار کیا ہے، کس بنیاد پر اللہ جنت میں بھیجیں گے۔ اللہ نے فرمایا ہاں، جو کوئی شخص بھی اپنا رخ اللہ کی طرف جھکا لے اور وہ مخلص ہو، وہ محسن، وہ عمل کرنے والا ہو، مخلص ہو، اللہ کہتے فلہ اجرہ عند ربی، اس کے رب کے پاس اسے بھرپور اجر ملے گا، پورا اجر ملے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایمان کے ساتھ اعمال کا ہونا بہت ضروری ہے۔ پورا ہفتہ گزر رہا ہے، پورے 6 مہینے گزر گئے، کبھی اللہ کے گھر کو آنے کی توفیق ہی نہیں ہوئی، کبھی آنے کا سوچا ہی نہیں۔ اللہ کے منادی بلائے جا رہے ہیں، گھر میں رکھا ہوا قرآن کتنے دنوں سے بند پڑا ہے، کبھی ہاتھ لگانے کو دل ہی نہیں کر رہا ہے، اٹھانے کو جی نہیں کر رہا ہے۔ روزانہ کس کا میسج آ رہا ہے، کتنے میسج آ رہے ہیں، سارے دیکھے جا رہے ہیں، لیکن اللہ کا کلام میں اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اور کون سا پیغام ہے جو اللہ نے ہمیں قرآن کے ذریعے سے دیا، ہمیں اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ نماز کب سے پڑھ رہے ہیں، کیا ہماری نماز صحیح ہے، اس پر ہماری توجہ ہی نہیں ہے۔ ہم جو رکوع کر رہے ہیں، جو سجدہ ہمارا ہے، کیا یہ اللہ کو پسند آ رہا ہے، اس کی ہماری توجہ ہی نہیں ہے۔ جو سورت ہم پڑھ رہے ہیں، جو قرآن ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا ثواب مل رہا ہے یا الٹا قرآن ہم پہ لعنت بھیج رہا ہے، اس پر ہماری توجہ ہی نہیں ہے۔ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کہتے ہیں جو واقعی مخلص ہو، اللہ کے پاس ان کو اجر بھی ملے گا۔ اور آگے کے جو مسئلے میں اللہ نے فرمایا، ایسے لوگوں پر قیامت میں کوئی خوف نہیں ہے اور کوئی غم بھی نہیں ہے۔ ان کو یہ مغموم ہونے والوں میں سے نہیں ہے، ان کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیا ہوگا، کیا ہو گیا، اس بارے میں ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے نے اپنے اعمال کو، اپنی زندگی کو اعمال کا پابند بنایا۔ جب کوئی اعمال کا پابند ہوتا ہے نا، پھر اس انسان کو موت کے وقت ہی پتہ چل جاتا ہے کہ آگے کیا مسئلہ ہے، آگے کیا ہونے والا ہے، پھر کوئی پریشانی نہیں، اطمینان سے موت مزہ۔ ان کے جانے پر سارے رو رہے ہیں، لیکن جو گئے ہیں وہ اس اطمینان سے گئے ہیں کہ اب تو مزے ہیں، اب تو سکون ہے، اب تو راحت ہے،
اب تو کوئی پریشانی نہیں ہے، اب تو مسئلہ ہی نہیں ہے، اب تو آرام ہی آرام ہے. ورنہ جن کی زندگی اعمال سے خالی ہے نا، پھر وہ وہاں جا کے بھی بہت پچھتائیں گے، بہت مشکل ہے. اس لیے بڑی بڑی بشارتوں والے صحابہ کبھی اعمال سے دور نہیں ہوئے. کتنی مرتبہ رسول اللہ نے حضرت ابو بکر کو بشارت سنائی، حضرت عثمان کو سنایا، حضرت عمر کو سنایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور نواسوں کے لیے کتنی بات بتائی تھی، کیسی کیسی فضیلت ہے ان کے ساتھ. رسول اللہ کہتے ہیں مجھے ان سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، جن کی خوشبو میں جنت کی خوشبو ہو، جن کے جسم سے جنت کی خوشبو آ رہی ہو، جن کو رسول اللہ کہتے ہیں تم جنت کے نوجوانوں کے سردار ہو، لیکن کبھی نماز نہیں چھوڑا، قرآن سے محبت نہیں چھوڑا، کبھی اللہ سے تعلق کو دور نہیں کیا، اور نسبت کا تو ذکر ہی نہیں ہے. ہم کیوں کریں، ہم تو نبی کے نواسے ہیں، ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم کیوں کربلا میں جا کے اپنے خاندان کو کٹائیں؟ آمین. اس پر وضاحت سے انشاءاللہ اگلی جمعہ آپ حضرات کے سامنے بات آئے گی. انشاءاللہ وقت ختم ہو رہا ہے، کیونکہ جس گھرانے نے قربانی دی نا، ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ اتنی بڑی قربانی کیوں تھی، کیا وجہ تھی. جن نواسوں کو تھوڑی دیر کے لیے بھی رونا رسول اللہ کو دیکھا نہیں جاتا تھا، اللہ کے رسول تڑپ جاتے تھے. جن کی پیاس رسول اللہ کو برداشت نہیں تھی، جن کا بھوکا رہنا رسول اللہ کو برداشت نہیں تھا، وہ اللہ کے رسول کے نواسے 72 گھنٹے پانی کے پیاسے ایک میدان میں، جن کے گھر کی ایک ایک لاش گری جا رہی ہو، اتنی بڑی قربانی کیوں تھی؟ یہ کوئی قصہ نہیں ہے، یہ اس گھرانے کا قصہ ہے جو گھرانہ ساری کائنات کا سب سے افضل ترین گھرانہ ہے. یہ اس شخصیت کا گھرانہ ہے جو اگر نہ ہوتے نا پھر کائنات کا ایک ذرہ بھی نہ بنتا. اللہ نے جس کے صدقے میں ساری کائنات بنائی، لیکن اتنی بڑی قربانی، ایسی زندگی. انشاءاللہ اس پر اگلی جمعہ وضاحت سے بات آئے گی. ایک اعلان آپ حضرات کے سامنے آیا، میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں. ایک راستہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا راستہ بتایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. جو علم کو طلب کرنے کے لیے، علم کی پیاس بجھانے کے لیے نکل پڑتا ہے، وہ اللہ اسے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. جو مولانا عبدالسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک زمانہ ان کی زندگی کا علم حاصل کرنے میں گزر گئے، کہ عالم بننے میں اور حافظ بھی اگر ہیں ساتھ میں تو تقریباً 14-15 سال تو اس کے پیچھے لگی جاتے ہیں. اس کے بعد واپس آ کے جو کام کیا وہ بھی دین کا کام ہے، نماز پڑھائی، بلکہ تھے تو آندھرا کے، اعلان ہوا نا کہ یہ آندھرا کے ہیں، لیکن کچھ سال انہوں نے میسور شہر میں بھی کام کیا. اور ان کے گھر میں 4 بچیاں، اللہ کی رحمتیں، اور ہر بچی کو اپنے باپ کی بہت سخت ضرورت ہوتی ہے. خاص طور پہ بچی کی پرورش کے لیے باپ کی بڑی سخت ضرورت ہوتی ہے. بہرحال اللہ کا نظام ہے، اللہ کا چلایا ہوا نظام ہے، ہر ایک کو جانا پڑے گا، اللہ نے بلایا. لیکن خاص طور پہ بچیوں کو جس وقت میں باپ کی ضرورت پڑتی ہے نا، وہ ایک وقت اس میں سے نکاح کا ہے. کوئی کرے گا تو احسان جتائے گا سوائے باپ کی. وہ باپ بھی ہے جو سب کچھ کر کے بھی کہے گا کہ اور تھوڑا کرنا تھا، آگے جب بھی موقع ملے گا کر دوں گا. اس لیے میں نے شاید آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کھانے کے دسترخوان پہ بیٹھ کے ہم کہتے نا کہ کیا دعوت کی ہے انہوں نے، کیا یہ اور تھوڑا اچھا ہوتا تو اچھا ہوتا. ہاں میرے بھائیوں، یہ ایک باپ کی زندگی بھر کا سرمایہ ہوتا ہے. ہم آسانی سے بیٹھ کے اس پر ایسے ویسے جملے کہہ رہے ہوتے ہیں. یہ ایک باپ کی زندگی بھر کا سرمایہ ہوتا ہے جو اپنی بیٹی کے لیے قربان کر رہا ہوتا ہے. اور ہر باپ چاہتا ہے کہ اپنی بیٹی کو دلہن بنتا ہوا دیکھے، ہر باپ. اس وقت میں ان کے گھریلو حالات جو بھی ہیں، ہمارے پاس ایک عظیم نعمت ہمارے سامنے آ گئی کہ ہم ان کے دکھ میں ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ان کی مدد کر کے اپنا بھائی بننے کا موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں. کہ اس وقت میں ان کی گھریلو حالات جو، کیونکہ جمعیت العلماء سے ہمارا اپنا بھی تعلق ہے، اور صدر محترم اس وقت کے بنگلور کے جو جمعیت علماء کے ہیں وہ ہماری اسی مسجد میں آتے جاتے رہتے ہیں. ان سے ہماری ملاقات بھی ہیں. مولانا صلاح الدین صاحب، اللہ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے.
بہت سارے علاقوں میں اللہ ان سے کام لے رہا ہے. ان سے بات چیت کے درمیان میں اس عنوان پر بات معلوم ہوئی کہ شادی اگلے ہفتے ہے لیکن اس وقت ان کے گھر میں 5,000 روپے بھی نہیں ہے. کوئی دھوم دھام اور یہ ڈھول تاشے کا مسئلہ نہیں ہے، بس بچی کو ذمہ داری پورا کرنے کے لیے کچھ چیزیں جو دینی ہے اس کی بھی کمی پڑ رہی ہے. اور بات بات پر یہ چیز ان کو ستائی جا رہی ہوگی کہ کاش آج ابا ہوتے تو کچھ تو مسئلہ حل ہو جاتا. آج ابا کی کمی کا احساس ان کو لگ رہا ہوگا. اور 4 بیٹیاں جس کے گھر میں ہو، کوئی بیٹا بھی نہ ہو، وہ اپنے گھر میں رہتے ہوئے وہ اپنی پرورش کے کیسے نظام بنا رہے ہوگے. اس لیے جمعیت العلماء کی طرف سے 7,000 ماہانہ ان کو دیا جا رہا ہے. 3,000 ان کے اپنے علاقے سے تھوڑا بہت گھر کا گزارا ہو جائے اس کے لیے نظام بنایا گیا. آپ حضرات اس میں بھی تعاون کر سکتے ہیں. دوسرا آگے جو مسئلہ ہے، ایک بچی رخصت ہوتے ہوئے دعاؤں کے ساتھ جائے کہ اللہ ابا آپ کے پاس آ گئے، لیکن ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنے سارے بھائی ہمارے ہیں جو ہماری تعاون کر دیں گے، جو ہماری مدد کر دیں گے، ہمیں خالی ہاتھ نہیں بھیجیں گے. کیونکہ آگے بچیاں بھی ہیں، مزید 2 بچیاں ہیں، ان کی پڑھائی ہے، ان کے اپنے گھر کے اخراجات ہیں. بچی کے بڑے ہوتے ہوتے باپ کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، خرچ بڑھ جاتا ہے. ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھیں. الحمدللہ جو کچھ ہو رہا ہے جمعیت سے کر رہے ہیں. آپ بھائیوں سے بھی درخواست ہے جاتے ہوئے جتنا ممکن ہے تعاون ضرور کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حضرات کے دن کو قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا